بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق کے اسباق میں ایک سبق برہان کی دو قسمیں، برہان لمی اور برہان انی۔ کئی مقامات پر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، طلباء کا ان سے آگاہ ہونا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے تاکہ حل عبارت ہو سکے۔ تو یہ تعریفات مشکل نہیں ہے، نہ ہی ان کا سمجھنا مشکل ہے۔ برہان لمی کی تعریف یوں بیان کی جاتی ہے: ما یکون الاوسط فیہ علۃ لثبوت الاکبر للاصغر فی الواقع کما فی الحکم۔ برہان لمی وہ برہان ہوتا ہے جس میں حد اوسط اکبر کے اصغر کے لیے ثبوت کی واقع میں بھی علت بنے جس طرح وہ حکم میں علت بنی ہے۔ لمبی ہو گئی یہ بات، چلیں تھوڑا سا اس کو آسان کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے جملہ لکھا ہے لثبوت الاکبر للاصغر۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں اکبر اور اصغر کیا ہوتے ہیں۔ جب ہم ایک قیاس مرتب کرتے ہیں، العالم متغیر وکل متغیر حادث، ٹھیک ہو گئی؟ نتیجہ نکلتا ہے العالم حادث۔ تو یہ ہے نتیجے کا موضوع اور یہ ہے معمول، جس کو نحو میں مبتدا کہتے ہیں، منطق میں وہ موضوع ہوتا ہے، اور جس کو خبر کہتے ہیں وہ معمول ہوتا ہے۔ یہ نتیجے کا موضوع ہے اور یہ معمول ہے۔ تو جو نتیجے کا موضوع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اصغر، اور جو نتیجے کا معمول ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اکبر، ٹھیک ہو گئی؟ تو اکبر اصغر کے لیے ثابت ہوگا، یعنی نتیجہ بنے گا، یہ جملہ قائم ہوگا، اسناد ہوگی، ثبوت حکم، نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا، ثبوت حکم یہی ہوتا ہے۔ اس پورے جملے کا مطلب یہ بنا ہے نتیجے کے لیے۔ ثبوت اکبر للاصغر کا مطلب بنا نتیجے کے لیے، یعنی یہاں اگر ہم کہہ دیں للنتیجاتی تو ٹھیک ہو جائے گی بات۔ ہاں جی، یہ پورے کا یہ ہو گیا، یعنی ترجمہ یہ بن جائے گا کہ برہان لمی وہ ہوتا ہے جس میں حد اوسط نتیجے کی واقع میں بھی ویسے ہی علت بنے جیسا کہ حکم میں بنی ہے۔ تو ایک بات تو یہ جملے ہمیں سمجھ آ گئے، اس کا آسان ہو گیا۔ دوسرا ہے واقع اور حکم۔ تو واقع اور حکم کا مطلب یہ ہے کہ واقع کا مطلب ہے حقیقت، اور حکم کا مطلب ہے جو جملہ بنا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے میں تو ایک بات بول دی جاتی ہے لیکن حقیقت میں وہ بات ویسی نہیں ہوتی، یعنی جملے میں تو ایک چیز کو ہم نے دوسری کی علت بنایا، بھائی آپ ہیں تو ہم ہیں، یہ ہم نے جملہ تو بول دیا ہے، حکم تو لگا لیا ہے، آپ ہیں تو ہم ہیں، لیکن آپ نہ بھی ہوتے حقیقت میں تو ہم ہوتے، آپ ہماری حقیقت میں علت نہیں ہے۔ جملہ بولنا تھا بول لیا، واقع میں ایسا نہیں، تو حقیقت میں بھی وہ علت ہی بنے حد اوسط جس طرح حکم میں بنتی ہے۔ یہ عبارت کا حل ہوا۔ اب ہم مثال پہ آ جاتے ہیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ پہلے اردو میں دے دوں مثال، پھر عربی میں دے لیں گے۔ گھر میں آگ ہے، صغرا جہاں آگ ہو وہاں دھواں ہوتا ہے۔ ہاں جی، گھر میں آگ ہے، جہاں آگ ہو وہاں دھواں ہوتا ہے، یہ حد اوسط ہے۔ اس کو اسکپ کریں گے تو ترجمہ نتیجہ نکلے گا گھر میں دھواں ہے، ٹھیک ہو گئی جی، گھر میں دھواں ہے۔ تو اس دھوئیں کے لیے یعنی اس نتیجے کے لیے یہ حد اوسط علت ہے۔ آگ علت ہوتی ہے جی دھوئیں کی، آگ سے دھواں ہوتا ہے،
تو جس طرح نتیجے میں وہ علت بن رہا تھا، جس طرح اس قضیے میں، اس مرکب میں یہ علت بن رہا تھا، اسی طرح حقیقت میں بھی آگ دھوئیں کی علت ہے. یعنی اگر ہم یہ جملہ نہ بھی بولتے تو آگ دھوئیں کی علت رہتا. عربی میں جتنی مرضی مثالیں بنا لیں آپ. زید متنفس، زید متنفس، کل متنفس حیوان حی. نتیجہ کیا نکلے گا جی؟ زید حی. ہاں جی. تو یہاں سانسیں حیات کی علت ہوتی ہیں. جس طرح اس جملے میں یہ حد اوسط علت بن رہی ہے، حقیقت میں بھی سانسیں لینا یہ حیات کی علت ہوتی ہے. حقیقت میں بھی یہ علت ہے. تو یہ ہے دلیل لمی. اس کو کہتے ہیں، اس قیاس کو کہتے ہیں برہان لمی. ٹھیک ہو گئی، آسان تھی. برہان انی. برہان انی میں کیا ہوتا ہے؟ برہان انی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ واقع میں علت نہیں ہوتا، خالی حکم میں ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے اس کا عکس ہو جاتا ہے حقیقت میں. یعنی جملہ بولنے والے نے جس کو علت قرار دیا، حقیقت میں کبھی کبھی اس کا عکس ہو جاتا ہے، وہ علت نہیں بنتا. مثال کے طور پر دیکھیں، یہی مثال ہم اس کو الٹا کر لیتے ہیں. زید حی کل حی متنفس. نتیجہ نکلا زید متنفس. لیکن یہ زید متنفس ہے. جملے میں تو یہ حد اوسط علت بنا، لیکن حقیقت میں یہ متنفس ہونے کی علت نہیں بن سکتا. حقیقت میں یہ متنفس ہونے کی علت نہیں بن سکتا. دوسری مثال ہم نے اردو والی دی تھی نا، وہ آپ کو جلدی سمجھ میں آتی ہوگی. گھر میں دھواں ہے، جہاں دھواں ہو وہاں آگ ہوتی ہے. نتیجہ نکلے گا گھر میں دھواں ہے، گھر میں آگ ہے. جملے میں تو یہ علت بن گئی حد اوسط. جملے میں تو یہ علت بنانی تھی، بن گئی، لیکن حقیقت میں تو نہیں بنی نا. ٹھیک ہو گئی. یہ آسان سی بحث ہے، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے. صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو حد اوسط ہے، تو حد اوسط نتیجے کی علت ہوتی ہے، یہ تو ڈن ہے. بس چیک یہ کرنا ہے کہ یہ حقیقت میں بھی ہے یا خالی جملوں میں ہی بولنے والے نے بولا ہے کہ ہم آپ کی وجہ سے ہیں. اگر وہ جملوں میں ہی خالی ہو تو اس کو کہتے ہیں دلیل انی. اور اگر وہ جس طرح جملے میں علت بنایا ہے اسی طرح حقیقت اور خارج میں ہو تو بھی اس کو دلیل لمی کہتے ہیں. ایک اور تعریف بھی اس کی بیان کی جاتی ہے. یہ آسان تھی، کوئی مشکل نہیں تھی. کہا جاتا ہے جب استدلال مستدل جو ہے وہ استدلال کرے عن العلہ علی المعلول، یعنی علت سے معلول کی طرف جائے، علت دیکھ کر معلول نکالے. آگ دیکھ کر دھواں پہچانے، دھوئیں کا حکم لگائے. متنفس ہونا دیکھ کر حیات کا حکم لگائے. علت دیکھ کر حکم کی طرف آئے، معلول کی طرف آئے تو اس کو دلیل لمی کہتے ہیں. اور اگر استدلال عن المعلول علی العلہ ہو، یعنی معلول پتہ ہو اور معلول دیکھ کر علت کا استدلال کرنے کی کوشش کی جائے
تو پھر اسے کہا جاتا ہے دلیل انی۔ دھواں دیکھ کر آگ کا استدلال کریں گے تو یہ دھوئیں سے آگ تک جب آپ جانے کی کوشش کریں گے یہ استدلال دلیل انی کہلائے گا۔ اسی طرح حیات سے تنفس تک جائیں گے تو یہ دلیل انی کہلائے گا۔ دو تعریفیں کی جاتی ہیں، جملوں کا فرق ہے۔ اس میں فرمایا استدلال عن العلۃ علی المعلول، یہ مختصر الفاظ میں ہے، یہ یاد کر لیں۔ پہلے والی بھی آسانی تھی، ما یکون الاوسط فیہ علۃ لثبوت الاکبر للاصغر فی الواقع کما فی الحکم۔ تو دلیل لمی اور انی۔